اور یہ کہ نیا سال مسلمانوں کا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس سال کو ایسے حساب سے اس سال کو مبارکباد دینا اور اس کو سمجھنا کہ یہ مبارکباد دینی چاہیے یا یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے۔ یقیناً کرسچن کا جو بھی معاملہ ہے وہی تاریخ میں ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ نیا سال اور پھر یہ سارے معاملات مذہب سے جڑے اسرائیل اور زبردستی یہاں مسلمانوں کی زمین پر یہ ریاست بنانا زور سے بہت سے اور مسلمانوں کا اور ناشرت مسلمانوں کا یہ کوئی بات نہیں ہے، رواداری ہے، اسلام کا نصیحت کرے کیا ان کی یہ نصیحتیں اور نصیحتیں اس کرتی ہیں سلیمی جنگ کے ساتھ بتاتی ہیں کہ ان کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے مذہب ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وقال صلی اللہ علیہ وسلم جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ یہاں فطرت کا معنی جو بدعت ہے قدرت ہے، بغیر کسی چیز کے متاثر ہوئے جیسے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس وقت حالت ہے۔ ہر سال جب بھی موسم تبدیل ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنی قدرت سے پیداش کی جو قوت اور بڑھنے کی قوت رکھتی ہے اس کے مطابق ایک انگوری بھی ہوتی ہے جو بدل جاتی ہے، کبھی بھی آپ زمین میں ٹیڑھی ہوتی ہے اسی کی اوپر جاتی ہے، اوپر پتھر ہو یا کوئی چیز ہو جس سے اس کے اوپر جانے سے رکاوٹ ہو تو اس سے ذرا ہٹ کر وہ نیچے سے آگے جاتی ہے اور اس چیز کا سایہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر اسی کے اوپر جاتی ہے کیونکہ اس کو اوپر جاتا ہے۔ یہ نیچر ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ ان لوگ موجود ہیں جو جو بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آگے یہ نہ ہوتا ہے جسے بات نہیں تو پھر کل مولود یولد علی الفطرۃ ہر جانور پر ہر چیز پر جو پیدا ہوتی ہے جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اس پر اس کا احترام ہوگا، لیکن مجوسی بننا، عیسائی یا یہودی بننا یہ مرد سے متعلق چیزیں ہیں اور یہ انسان کے لیے، اس لیے یہاں ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ انسان ہے۔ آگے جو حدیث پاک میں جو حبیرانی نصرانی اور مجوسی تین مذہبوں کا ذکر کیا ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر وغیرہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اس کو متاثر کرتے ہیں، اس کو فطرت سے ہٹاتے ہیں۔
فطرت پر کوئی مذہب اور چیز کو باقی رکھتا ہے تو وہ اسلام ہے، باقی ہر مذہب فطرت پر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بابا اگر وہ فطرت پر ہوتے، فطرت اور مجوسی بننا، فطرت اور عیسائی بننا، فطرت اور یہودی بننا ایک ہوتا، تو پھر فطرت کے بعد ایک کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں مسلمان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پھر مسلمان اس کو مسلمان بناتا ہے، اس لیے نہیں کیا گیا کہ فطرت اور اسلام ایک چیز ہے، اور اس کے پورے شرعی احکامات ہیں اسلام میں، فضائل میں، آداب میں اور احکامات میں، معاملات میں۔ اسلام کا لفظ اس کی پوری وضاحت ہے کہ ہر شے فطرت کے مطابق ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معیار فطرت کے مطابق اللہ نے مقرر کیے ہیں، اس لیے وہ معیار اسلام ہے۔ دنیا ساری جو مرضی کا ہے، یہودی ہو یا عیسائی یا مجوسی ہو، وہ بنیاد اسی پیمانے پہ رکھتا ہے جو اللہ نے آسمان سے بتایا ہے 12 مہینے۔ 12 مہینے کا تصور، اس کے نام کو چھوڑے، نام کچھ بھی ہو یا اس کا تعین کچھ بھی نہیں کرے، لیکن 12 مہینے یہ خالق کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور یہ نہیں بدلے جا سکتے، اگر بدلے جا سکتے تو عیسائی یہودی 11 مہینے کرتے تھے، 14 مہینے بنا دیتے سال کے، 30 مہینے بنا دیتے، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب توجہ نہیں ہے، توجہ ہے، لیکن 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور یہ 12 مہینے سب اس کو فالو کرتے ہیں۔ مسلم غیر مسلم کے یہاں 12 مہینے ہیں، نام ان کے یہاں کا تعین شمسی ہے یا قمری ہے، وہ اختلاف معاملہ، لیکن لیب کا جب بھی سال آئے، فروری کا ایک اور بڑھے، جس طریقے سے انہوں نے وہ منجمد کرنے کی کوشش کی، 12 مہینے گنے چنے دن بنانے کی کوشش کی، ہار نہیں کی، وہ نہیں کر سکے، اس لیے ان کو یہ کہنا پڑا کہ جب بھی لیب کا سال آئے 365 دنوں میں ایک دن اور بڑھے۔ یہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام نے اس چکر میں ڈالا ہی نہیں کہ آدمی جاتے جاتے دیوار کے ساتھ ساتھ ٹکرا جائے۔ اسلام نے چاند کے حساب سے رکھا ہے، اور چاند رات کے ساتھ ہے، دن کے ساتھ نہیں، اور چاند کو جو بھی روشنی یا کچھ بھی وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اور اس کو سوال نہیں ہے، وہ گھٹتا بڑھتا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو گردش رکھی گئی ہے اس کے مطابق اس رینج میں آتا ہے، جس رینج میں سورج کی روشنی لگتی ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، اس میں نہیں آتا تو روشن ہوتا ہے۔ لیکن چاند کے اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے، مہینے کام زیادہ کر دیا،
چاند کسی اور سبب سے کرتا ہے، اور وہ جو اور سبب ہے وہ کسی اور کی اجازت کے ساتھ کرتا ہے، اور جس دن اس میں تغیر آئے گا قیامت کا دن ہے، اور وہ سورج ہے۔ چاند ایک ٹھنڈا ستارہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ایندھن نہیں ہے، اور سورج ہی نہیں ہے، اور سورج چیزوں کو گرماتا ہے، چاند سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، سورج کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ سورج کی حرارت کہاں سے آئی ہے؟ یہ سورج کی اپنی ذاتی نہیں ہے، کسی اور کے حکم سے ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اس سے آگے انسان کو کوئی راستہ نہیں، آگے بات کرے گا تو اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات کیسے ہے، وہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ سوال کرے گا تو یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ اس لیے اسلام ہر چیز کو تغیر میں رکھتا ہے، حدوث میں رکھتا ہے۔ ہر چیز اسلام کی وہ تبدیل ہوتی ہے، اور اس تبدیلی سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ دن رات کا آنا جانا تسلسل کے ساتھ، اور وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کا قائم ہے۔ یہ چیزوں کی لائف شروع کرنے، گھٹانے اور ختم کرنے میں بنیادی اس کا کردار ہے۔ اگر وقت کو روک دیا جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، جو چیز جہاں ہے وہی رہے گی۔ اگر جوان ہے تو 100 سال وقت روک دیا گیا ہے تو وہ جوان ہی رہے گا، بوڑھا ہے تو بوڑھا رہے گا، بچہ ہے تو بچہ رہے گا، سویا ہے تو سویا رہے گا، جاگتا ہے تو جاگتا رہے گا، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں قرآن پاک میں۔ حضرت عزیر بستی سے گزر رہے ہیں، بخت نصر مشہور بادشاہ تھا، کرسچن تھا، اس نے بیت المقدس کی اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا تھا، اتنا تباہ کر دیا تھا کہ آج کل تو یہ لینٹر وغیرہ ہے بیم ڈالتے ہیں، شتیریاں جو ابھی بھی دیہاتی علاقے میں ہمارے شہروں میں خود لاہور لوہاری کے اندر بھی ابھی تک شتیریاں موجود ہیں 10-10 منزلوں کے اندر۔ تو اس نے اتنا تباہ کیا تھا اس شہر کو کہ اس کی شتیریاں اندر گر گئی تھیں اور اوپر کھڑی تھیں۔ شتیریوں کے اوپر چالیاں ہیں، چالیوں کے اوپر میرے ہیں، میرے کے اوپر چھانا ہے، چھان کے اوپر بور ہے، بور کے اوپر مٹی ہے۔ پہلے ایسے بنتے تھے، یہ پورا پروسیس تھا۔ تو ایسا مارا کہ سب کچھ اندر، اور شتیریاں جو کہ لمبی ہوتی ہیں وہ نیچے گر کر اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عزیر کے ہاتھ میں آج کا سمجھنے کا یہ ہے کہ بندے کام پہ جاتے ہیں، مزدوری پہ جاتے ہیں، تو ہاتھ میں ڈبہ بند ہوتا ہے، اس میں کھانا گار سے لے جاتے ہیں۔ یہ اس علاقے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، ملازم پیشہ مزدور کرتے ہیں، تو وہ ہاتھ میں وہ ڈبہ ہے یا کچھ بھی تھا، اس میں تازہ مچھلی دھوئی ہوئی ڈالی ہوئی تھی اور گدھے پر سوار تھے۔ یہ قرآن پاک کے اندر پوری تفصیل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہ بچہ ہے، نہ بچے کی ماں ہے، نہ آواز ہے، نہ کچھ ہے۔ کوے ہیں جو شتیریوں کے اوپر بیٹھ کر بولتے ہیں، پھلدار درخت پکے ہوئے وہاں کو اوپر سے گر رہے ہیں۔
کے ذہن میں آ گیا کہ اب کبھی یہ شعر آباد بھی ہوگا، انسان مر گئے۔ جو کرسچن یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرانے ہیں، یہ انہوں نے کیا۔ یہودیوں نے کیا کچھ کیا، یہ تاریخ کا ایک پورا حصہ ہے، صرف قرآن پاک نہیں۔ انسانیت کس نے زیادہ ماری ہے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسلام نے نہیں مارا، اسلام کو مرتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں آ گیا، حضرت عزیر کے ذہن میں آ گیا کہ اس کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہودی جب حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہیں تو وہ مشرک ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا یا بیوی سمجھنے میں کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ یہودی ہے، وہ ایسی کتاب ہے۔ یہ جو مولوی صاحب پڑھاتے ہوئے لکیر کا فقیر ہے، کہتا ہے یہ کتاب سے نکاح جائز ہے، وہ اہل کتاب سے جائز ہے، مشرکوں سے جائز نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ہیں جو ہیں وہ نجس ہیں، شرک نجاست ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی منسوب کرنا ہے یہ اللہ کی پاکیزگی میں مداخلت ہے۔ بہرحال عیسائی اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا چاہے وہ ہولی فیملی پنڈی میں اسپتال ہے، یہ فیملی نہیں ہے، ہم اس کو ہولی فیملی کہہ دیتے ہیں بغیر سمجھ پوچھ کے۔ ہولی فیملی کا مطلب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اس فیملی کا سربراہ اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ بیٹا ہے، اور معاذ اللہ حضرت مریم بیوی ہے۔ یہ جو تصریح ایسے بنی اور اسی کو پہن کر مولوی صاحب نماز پڑھتا ہے۔ مسئلے جو ہیں عموماً طور پر ان میں صحیح، کیونکہ انہوں نے ہر صورت میں مسلمانوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نہ ہولی فیملی، ہم ہولی فیملی اس کو کہیں گے جو پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اور پرہیزگاری کی بنیاد توحید اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے، بنیادی پاکیزگی ہے۔ اس لیے حضرت عزیر نے دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ اب یہ شہر دوبارہ تعمیر ہوگا، انسان ہوں گے، زندگی آئے گی۔ جب اللہ مہربانی کرتا ہے کسی کے ساتھ اور اس کو راہ راست کراتا ہے تو پھر اس کو اپنی سچائی دکھا دیتا ہے، اور جو اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہدایت یافتوں میں نہیں ہوتا تو اس کو اس کے مردود سے کے اندر اور سیکھ دیتا ہے، وہ اس میں اور آگے بڑھتا ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں جاؤ، مارے جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بہت سارے برج بنا کر اس کے اندر رکھو تو جس وجہ سے تمہیں مرنا ہے وہ وجہ وہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ موت اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، نہ زندگی کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ مارنے والا اور زندہ کرنے والا صرف خالق ہے جس نے تخلیق کیا۔ تو حضرت عزیر نے یہ جب سوچا تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی فرمائی، اور ان کی جو سوچ ہے ان کے یقین اور ایمان میں اور ان کو اپنی رضا کے فرموں میں لپیٹنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قرآن پاک کے لفظ ہیں اس کے مطابق مار دیا، موت آ گئی۔ اور وہ صبح کا ٹائم تھا جب وہ جا رہے تھے، سوچا تھا، اور جس دن ان کو جگایا ہے
آگے جو بات ہے وہ اس کے مطابق مرے ہوئے نہیں تھے، زندہ تھے، سوئے ہوئے، تو ان کو جگایا جس وقت کو اثر لگایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے گئے، کام لبثت، یہی بتاتا ہے کہ مرے ہوئے نہیں تھے۔ موت کا لفظ مر جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ کام لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرا رہا۔ لبثت یوما او بعض یوم، یہ جواب بھی یہی بتاتا ہے۔ حضرت عزیر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں مرا دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا میں یہاں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، یعنی صبح کی بات ہے اور ابھی اثر ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ 100 سال ٹھہرا، یہ تو بھی مکالمہ ہو رہا تھا۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ بازار لگے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، مکان اچھے بنے ہوئے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، جیسے زندگی ہوتی ہے سب نمایاں ہے۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے گدھے کو دیکھا اور اس کی سفید ہڈیوں کو دیکھا، فرمایا آپ نے کھانے کو دیکھا۔ 100 سال گزرے، گدھے کی ہڈیاں سفید پڑی، لوگ آ جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ نظر آ جاتا ہے یا کتوں کو یا کسی چیز کو، تو وہ تو 100 سال بڑا عرصہ ہے، لیکن قرآن پاک کے بیان کے مطابق رہے بھی وہ وہی چوک میں، نظر بھی کسی کو نہیں آیا، کسی کا پاؤں بھی نہیں کرتا اور کسی کی مداخلت نہیں ہوتی۔ کھانے کو فرمایا ہے مچھلی جیسے گھر سے تازہ گرم گرم لائے تھے ایسی گرم ہے۔ بیک وقت حضرت عزیر سوئے رہے، گدھا مر گئے، اس کی ہڈیاں سفید پڑی ہیں، کھانا جیسے کبھی لائے تھے 100 سال پہلے، گرم ایسے کا ایسا ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے یہ سوچا تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کا براہ راست تعلق نیچر سے نہیں ہے، زمین اور اس کے فضاؤں سے نہیں ہے، کائنات اور اس کے معاملات سے نہیں ہے، تاثیر و تاثر سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا کھانے کے ٹھنڈا ہونے کے لیے، جو سبب ہے کسی چیز کو گرم کرنا یا ٹھنڈا کرنا۔ یہ وقت جو دن رات گزرتے ہیں، سورج ہے، یہ چاند ستارے ہیں، یہ کون سے ہوتا ہے؟ آپ 14ویں کے چاند میں سمندر کے قریب جائیں تو سمندر چھلانگیں لگاتا ہے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ چاند اس طریقے سے نہ ہو تو سمندر خاموش رہتا ہے۔ آپ مکھٹ شریف میں چلے جائیں، عالم دین بیٹھ کر پڑھاتا ہے، یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے۔ اس کی شور کی آواز آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں 2 قوم ہیں، ایک مولوی پیر ہیں، ایک سید پیر۔ سید پیر تو ابھی شیعہ ہو گئے ہیں، جو مولوی پیر ہیں وہ ابھی تک اسی طریقے سے وہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ بہت شور ہوتی ہے اور میں نے سبق پڑھانا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں سے اس ایریے سے خاموشی سے گزر۔ آپ جا کر دیکھ لیں، دیکھنے کی بات وہ دیکھیں اور آج کا دیکھیں، ابھی وہ عالم دین پڑھانے والا بھی نہیں ہے، لیکن دریائے سندھ اس جگہ سے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ساتھ ہی ہے، 2 پاؤں رکھیں تو دریا بہ رہا ہے، کلوز جا رہا ہے اور بہت گہرا جا رہا ہے، لیکن اوپر مکان ہے، نیچے دریا ہے، جب تک آپ دیکھیں نہیں تو آپ کو نہیں پتہ جانا ہے۔ اس لیے
بیک زبان کسی کو کچھ بھی کہہ دینا ہمارے دین کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت جو 28 ٹن وزنی ہے 3 مہینے کی مسافت پہ ہے، تو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون لائے گا؟ تو جن نے کہا کہ میں محفل برباد ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور عالم دین انسان نے کہا کہ آپ کے آنکھ جھپکنے میں اٹھا کر اعتبار رکھ دیا۔ اب یہ مولوی صاحب کی کتاب میں ہوتا تو شاید اس میں کسی کو کچھ بات چاہتا۔ یہ انسان ہے، یہ عالم ہے، انسان ہے، اور قرآن نے باقاعدہ فرمایا کہ اس کے پاس کتاب ہے۔ یہ انسان ہے، اس پر نو ڈاؤٹ ہے۔ اس لیے انسان کے بارے میں سب کو برابر کر کے کہنا کوئی یہ ہے اور وہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متفاوت درجے رکھے ہیں ہر کسی کے۔ کوئی نو تخلیق کی ایسی نہیں ہے اور جنس ایسی نہیں ہے کہ جس کے سارے افراد برابر ہیں، نہ فرشتوں میں، نوریوں میں، نہ جنات میں، ناریوں میں، نہ خاکیوں میں، انسانوں میں، نہ مایات میں۔ ہر چیز میں ہر چیز کو دوسری چیز سے مختلف رکھا ہے، اور اللہ کے قرب اور بعد کے اعتبار سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کو روک دیا گیا ہے کھانے کے لیے، مچھلی کے لیے۔ یہ کوئی اتنی چیز نہیں ہے کہ انہونی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قدرت کے اسباب آگے ان کا اظہار ہے، لہذا وقت کو روک دیا گیا ہے مچھلی کے لیے۔ مچھلی جیسے 100 سال پہلے بھونی تھی، سو وہ گرم گرم اٹھ کر وہ لے کر آئے تھے، وہ اسی طریقے سے گرم تھے۔ یہ جو کہتے ہیں معراج پہ آپ گئے اور واپس آئے، بستر گرم تھا اور وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ یہی ہے۔ اگر ایسے تھا تو یہی ہے، لیکن یہاں تو قرآن پاک کی آیت ہے، وہاں حدیث ہے۔ قرآن پاک کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ مچھلی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی جو گرم گرم بھونی تھی وہ اسی طریقے سے تھی۔ کیا معاملہ ہے اس میں؟ جس چیز سے اللہ رب العزت چیزوں میں تغیر پیدا کرتا ہے وہ وقت ہے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور جو گدھا تھا اس کے لیے وقت کو آزاد چھوڑا ہے، اس کے اثرات میں وہ مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں سفید ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، وقت سے متاثر ہوئے۔ اور خود حضرت عزیر کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، وقت کو روک دیا گیا ہے۔ ان کو نیند آ گئی یا سو گئے یا کچھ بھی یا ٹھہر گئے، جو بھی حالت تھی وہ وہیں کے وہیں رہے۔ نہ کوئی زخم آیا ہے، نہ کوئی سردی نمونیا ہوا ہے، نہ کورونا ہوا ہے، نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں کھلی جگہ پہ شہر کے درمیان میں پڑی گئی، انسان بھی، کھانا بھی اور گدھے کی ہڈیاں بھی۔ اور 100 سال گزرے ہیں، دوبارہ تعمیرات ہوئی ہیں، آبادی ہوئی ہے، انسان گائے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ یہ کوئی غیر معروف جگہ نہیں تھی، معروف جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین تو ہے لیکن میں مزید اطمینانی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مختلف قسم کے 4 پرندے لو، ان کو کوٹ کر ایک کر دو اور ان کو 4 حصے کرو، 4 پہاڑیوں پہ رکھو، پھر بلاؤ تو ہر ایک اپنی زبان بولتا، اپنی شکل و صورت میں اپنے پرم کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا۔ ایسے ہوا۔ اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری
بخاری شریف کی اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ مسلمان بنا گیا. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شے فطرت پر، نیچر پر، جبلت پر پیدا ہوتی ہے ہر بچہ. فَأَبَوَاهُ یہاں سے شروع کیا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بناتے ہیں، جس کا مطلب یہودیت جو ہے وہ نیچر پہ نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے. اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے بارے میں فرمایا وَيُنَصِّرَانِهِ، اور اگر نصرانی ہے تو وہ نصرانی بناتا ہے. تو چونکہ وہ نبی پاک کی نبوت کا اعتراف نہیں کیا لہٰذا وہ فطرت میں نہیں رہے. اور مجوسی تو کسی مذہب آسمانی مذہب کے پیروکار ہیں ہی نہیں، آتش پرست ہیں. یہ جنہوں نے سب سے پہلے داڑھی بنانے کا رواج یہ ایرانی مجوسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے کے لیے حسر و پرویز میں 2 بھیجے، مونچھیں رکھی ہوئی اور داڑھی بنائی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کا خیال تھا بھاگ جائیں گے جیسے امریکہ سے لوگ ڈرتے ہیں آج کل. تو آپ نے فرمایا کہ شکلیں عالمی کی تو ہے. قاضی عبدالدائم صاحب نے سید البراء کتاب لکھی ہے، سیرت پہ پڑھنے والی کتاب ہے، کھاری پور ریلوے اسٹیشن. قاضی صدر صاحب عالم بامن کے ان کے بیٹے ہیں، وہ پڑھنے والی کتاب. اس کو آپ پڑھیں گے نا تو ایمان تازہ ہوگا. عالم ہیں اور انہوں نے بڑی دیانتداری اور سچائی پر مبنی کتاب لکھی ہے. انسان کہتا ہے بس ساری پڑھ کر ہی سو گیا، اور ساری پڑھ کر سونے میں راتیں گزر جاتی ہیں، تھکاوٹ بھی نہیں. پڑھنی ہے وہ کتاب پڑھا. علماء کی کتاب، علماء سے مراد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء سے مراد یہاں کی بارگی مارنے والے اور نیک نئے فتنے اٹھانے والے نہیں ہیں. علماء وہ ہیں جو اللہ سے کرتے ہیں اور وہ کسی بھی مفاد کی خاطر دین کو بدلتے نہیں ہیں. یہ جتنا بھی ہو رہا ہے یہ سب پیٹ آگے ہے، مولوی صاحب پیچھے ہے. جب پیٹ پیچھے اور مولوی صاحب آگے ہو تو وہ عالم ہوتا ہے، عالم بھارت. تو یہاں سے آپ نے شروع کرا. یہودی اگر ہے تو یہودی بناتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہیں تو مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ فطرت مسلمان ہے اور فطرت پر مسلمان، اور مسلمان کا مذہب اسلام فطرت ہے. کہنا یہ بدلتا نہیں جب تک کہ اسلام ہی رہے گا. یہودیوں میں بھی اسلام ہی تھا، یہودی بدلے اسلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. عیسائی بدلے اسلام نے ان کے پیچھے نہیں گیا. مسلمان بدلتا ہے. وہ انڈیا میں جیسے یہاں سید اچھلتے ہیں وہاں بھی ایک سید اچھلتے اچھلتے آخرکار وہ ہندو بن گیا. وہاں گیا تو اس کے وہ ماتھے پہ وہ رنگ لگایا ہوا بیٹھا ہے جو کہتا تھا کہ وہ آیتیں 26 آیتیں جو قرآن پاک میں جہاد کی ہیں یہ فتنہ ہے، اس کو نکالتا ہوں. نکالتے نکالتے خود ہی نکل گیا. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. اسلام اگر جاتا تو اسلام ہی تھا یہودیوں کا مذہب جب تک حضرت عیسیٰ کی نبوت نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو اسلام نے ان کو چھوڑ دیا. اسلام ان کے ساتھ نہیں گیا. اسلام عیسائیوں کے ساتھ بھی نہیں گیا. جس وقت نبی پاک کی بعثت کا اعلان ہوا ہے تو وہ اسلام چھوڑ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اسلام چھوڑتا ہے اسلام اس کی محنت نہیں کرتا اور اس کے پیچھے نہیں جاتا. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسلام کا محافظ میں غلط فہمی ہے. اسلام تیرا محافظ ہے، تو اسلام کا محافظ نہیں ہے. تو اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارے گا تو تو جہنم سے بچے گا، اور یہ تیرا بچانا اسلام نے بچایا.
تو اگر اسلام کو نہیں اپنائے گا، تو اگر یہ چادر گرم نہیں اوڑھے گا تو تجھے سردی لگے گی. تو اگر سچ نہیں بولے گا تو اسلام کا کچھ نہیں بگاڑتا. جو آسمان پہ تھوکتا ہے اس کے منہ پہ لگتا ہے. اس لیے جو علماء ہیں وہ ممبروں پر بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں. آگے چودھری صاحب وڈیرا بٹ کا دوسرا تیسرا دانت پیستے رہتے ہیں، چوانی کے نہیں، چوانی کے گند ہے، گندگی کے ڈھیر کا. وہ آگے پھون کرتے ہیں دو ٹیڈی کے لیے. آج تک علماء کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی تنخواہ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ اتنی تنخواہ دیتے ہیں نا، اگر علماء کو اللہ رب العزت نے وہ شان نہ دی ہوتی تو ٹھوکر مار دیتے. لیکن اسلام آپ کے لیے اور علماء آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے پیسوں کے لیے نہیں ہے. وہ تو آپ نے مذہب کے ساتھ ہے. اگر وہ آپ کی نوکری کر رہے ہوتے تو پھر تو بات تھی. وہ جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس مذہب کی حفاظت ان کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مدد کی ہوئی ہے، وہ اپنے مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ سے اس وقت نہ وظیفے کی رکھتے ہیں، نہ روٹی کی رکھتے ہیں، نہ چاندی کی رکھتے ہیں، نہ کسی چیز کی. آپ تو اپنے لیے کرتے ہیں. آپ نے مسجدوں کو گبالے بنایا ہوا ہے، مسجدوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو گرم کر کے یا سرد کر کے آپ آتے ہیں دل پشوری کرنے کے لیے. علماء ایسے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو بھوک ہڑتال کرتے، اگر ہوتے تو تنخواہ کے بغیر جنازہ نہ پڑھاتے، قبر پہ نہ جاتے، دین کی بات نہ کرتے، دباؤ. لیکن وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں. اور ان کو جس چیز کو ان کو روشناس اللہ نے کر دیا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بڑی مہربانی کے اندر رکھے ہوئے. انبیاء کرام پھر بھی، علماء تو چلے عام انسان ہیں، بھوک لگتی ہے، روٹی کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی، پانی کی خواہشات ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جس دنیا کو معصوم قرار دیا ہے انبیاء کرام، وہ تو اتنا بھی روٹی بھی نہیں مانگتے، وہ تو کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، وہ کوئی مکان بھی نہیں مانگتے. ان کو کیا قتل کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، گجر سے محبت ہے تو گجر کی کٹی کو کیوں مارتا ہے؟ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو علماء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے محبت کرتے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نے پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں مارا ہے جو صرف اللہ کی ذات کی خاطر زندہ ہیں؟ ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس لیے علماء کو آپ نے پوری تاریخ میں انسانوں کی، میں نے پہلے جمعے پر جامع مسجد میں طالب مسعود صاحب کو کہا تھا کہ اگر پوری تاریخ میں 1400 سالہ اس امت کی تاریخ میں علماء اور حفاظ کو روٹی کے لیے بھوک ہڑتال کرتے یا روزگار کے لیے فائل دبائے بغل میں روزگار ڈھونڈتی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ آج کا بکاؤ نہیں ہے. میں علماء کی اور حفاظ کی بات کرتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہو تو میں ریزائن کر کے تک چلا جاؤں گا، میرا دماغ خراب تو نہیں، گریڈ 20 چھوڑ کر 16 فکس میں آیا اور میں یہاں اس کے لیے لکوتا بھی کھاؤں اور وہ بھی بہت تھوڑا سا. آپ مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. بچوں کو صبح جیسے آپ کے اباء و اجداد صبح بھیجتے تھے علماء کے پاس بھیجیں. ابتدا وہاں سے کریں، وہ اللہ کا کار ہے، وہاں سے بھیجیں. وہ اللہ کی طرف لو لگائے گا کیونکہ جان ہے اس نے اللہ کی طرف. آپ ڈاکٹر بنا دیں یا جنرل بنا دیں یا کچھ، سوائے خباثت میں ڈوبنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. ڈاکٹر بنایا آپ نے دیکھا، ادھر بھیجو اس کی کمیشن لینا، ادھر بھیجو. ایک غریب آدمی جب جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں بیماری کچھ بھی ہو، لیکن اس نے اپنا کمیشن شام کو اس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا وہ ٹیسٹ بھی کراؤ، وہ بھی کراؤ، وہ بھی کراؤ، وہ بھی کراؤ. مجھے نائی ہے مشتاق، اس نے مجھے کہا کہ میرا بھائی بلو تھوڑا سا بیمار ہوا تو ڈاکٹر شاہد نے کہا کہ میرے اطمینان کے لیے اس کا فلاں ٹیسٹ کرا لو. اس پر 5000 اس وقت خرچ